بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے عظیم گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کی چھت تھی اور نہ ہی دروازہ۔ البتہ گزشتہ 5000 برسوں میں اب تک خانہ کعبہ کے کل 6 دروازے تبدیل ہو چکے ہیں، اور سب سے آخری دروازہ شاہ خالد بن عبدالعزیز کے حکم پر احمد بن ابراہیم بدر نے تیار کیا تھا۔ اب میں آپ کو ان 6 کے 6 دروازوں کی تاریخ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ کب کب لگائے گئے۔ پہلا باب کعبہ۔ مورخین کے مطابق خانہ کعبہ کا سب سے پہلا دروازہ طبع بادشاہ نے لگایا تھا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق یہ واقعہ بعثت نبوی سے صدیوں پہلے کا ہے۔ الارزوقی نے اخبار مکہ میں ابن جریر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ طبع ہی وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کو پاک صاف کیا، اس کا باب بنایا اور لگایا، اس کی چابی تیار کی، اس پر غلاف چڑھایا اور اپنی اولاد میں جریم کو اس کی وصیت کی۔ دوسرا باب کعبہ یعنی کعبہ شریف کا دروازہ۔ مورخین کے مطابق طبع بادشاہ کا تیار کردہ باب کعبہ لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو پورے دور جاہلیت میں موجود رہا۔ بعثت نبوی اور عہد اسلامی کے ابتدائی دور کے بعد 64 ہجری میں اسے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے 11 ہاتھ لمبا باب کعبہ تیار کیا، جسے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ تیسرا باب کعبہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر والا باب کعبہ تبدیل کر کے دوبارہ 6 ہاتھ والا دروازہ لگایا۔ اس کے بعد باری آتی ہے چوتھے باب کعبہ کی۔ خلافت عثمانیہ کے بادشاہ مراد رابع یا مراد چہارم کے دور 1045 ہجری میں باب کعبہ دوبارہ تبدیل کیا گیا، جو 1356 ہجری تک قائم رہا۔ اس بار اس پر چاندی کی کلی کی گئی اور 2000 رطل سونا چڑھایا گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ پہلا باب تھا جس پر کلاکاری کی گئی تھی۔ اس دروازے کے 2 پارٹ ہیں جن پر تاریخی فن تعمیر کے نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اس کی تیاری میں دھاتی پلیٹوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ باب کعبہ بھی اپنے معیار میں اعلیٰ ترین ہے۔ یہ دروازہ خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار پر مسلسل 300 سال تک حجاج و معتمرین کا استقبال کرتا رہا۔ 5ویں باب کعبہ کی بات کریں تو سعودی سلطنت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے 1363 ہجری میں خاص طور پر ایک نیا باب کعبہ ذاتی دلچسپی کے تحت تیار کیا۔ نیا دروازہ اس لیے بھی تیار کیا گیا کیونکہ پرانا باب کعبہ طویل عرصہ تک یعنی کہ گزر جانے کے باعث کمزور ہو گیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے حکم پر خانہ کعبہ کے لیے نیا دروازہ 3 سال کی محنت سے تیار کیا گیا۔ اس کی بنیاد فولاد سے بنائی گئی۔ اس 2 پارٹ پر مشتمل لکڑی سے تیار کردہ دروازے پر سونے اور چاندی کی ملمہ کاری کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے باب کعبہ کی۔ اس کے بعد شاہ خالد بن عبدالعزیز کے حکم پر موجودہ دروازہ، جو کہ اب نصب ہے، احمد بن ابراہیم بدر نے مسلسل 12 ماہ کی محنت سے تیار کیا، جو 1398 ہجری میں خانہ کعبہ کی زینت بنایا گیا اور آج تک قائم ہے۔ اس کی تیاری میں 280 کلوگرام سونے کے ساتھ ساتھ 10,43,020 ریال خرچ ہوئے۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر سعد الراشد نے کہا کہ جب شاہ عبدالعزیز نے مملکت کو متحد کیا تو ان کی پہلی فکر حرمین شریفین کی توسیع تھی۔ انہیں مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر، دیکھ بھال اور ترقی میں گہری دلچسپی تھی۔ چنانچہ حرمین شریفین کی ترقی اور توسیع کا جو سلسلہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں شروع ہوا، وہ آج کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دور میں بھی جاری و ساری ہے۔ ابواب کعبہ زمین پر موجود کسی عمارت کے سب سے پرانے دروازے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پرانے دروازے آج بھی سعودی عرب کے قومی ثقافتی ورثے میں محفوظ ہیں اور سعودی عرب کی شاندار تاریخ، ثقافت اور تہذیب کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ آج بھی خانہ کعبہ کے ان دیرینہ دروازوں کا دنیا طواف کرتی ہے۔ حال ہی میں ابو ظہبی میں
لوور میوزیم میں دیگر تاریخی اور نادر و نایاب اشیاء کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے یہ دروازے بھی نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ میری یہ معلومات جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔